اس کا ہر وظیفہ اس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ جو وہ مانگتا ہے، گھر مانگتا ہے اللہ گھر دیتا ہے، اللہ سے دولت مانگتا ہے اللہ اسے دولت دیتا ہے، اللہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہفتے میں یعنی کہ جمعے سے جمعہ تک کیوں ایک بار ہی عمل کرتا ہے اللہ اسے 1 کروڑ مانگے 10 کروڑ دیتا ہے۔ ایک بندہ بڑا سخت پریشان ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ کو پہلے وہ ڈھونڈتا رہا، لوگوں نے کہا فلاں جگہ فلاں شہر میں، وہ پورا شہر ڈھونڈتا رہا، بزرگ نہ ملے۔ پھر اسے پتا چلا کہ ایکچل میں وہ بزرگ ایک جنگل میں، وہاں پر چلا گیا۔ ظاہر ہے دنیا جب پریشان ہوتی ہے، کسی تکلیف میں ہوتی ہے، کسی دکھ میں ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں آسمان پر جانا پڑے تو ہم جائیں گے، ہمیں پاتال میں جانا پڑے تو جائیں گے۔ جب بزرگ ملے تو بڑا شکر ادا کیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ ایک جمعہ عمل کرو، اگلے جمعے کو اپنی مراد لے جا اپنی مراد کو لے جا۔ تو میں ویڈیو کا آغاز کر لیتا ہوں، پھر آپ کو عمل بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یاد رکھیے کہ بزرگوں نے یہ فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم پہلے اپنے ذہن میں ایک بناؤ چیز کہ تمہیں تمہاری خواہش کون دے گا، ہیں جی؟ تو اللہ پاک قرآن پاک میں پتہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اور صرف ایک ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی اولاد کو نہیں جنا، اس کی تو صرف غلام ہے، مخلوق ہے، وہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہے، کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اللہ کو کسی نے جنا نہ اللہ نے کسی کو جنا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس چیز کو جو سمجھ گیا اس کا ہر وظیفہ اس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ جو وہ مانگتا ہے، گھر مانگتا ہے اللہ گھر دیتا ہے، اللہ سے دولت مانگتا ہے اللہ اسے دولت دیتا ہے، اللہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہفتے میں یعنی کہ جمعے سے جمعہ تک کیوں ایک بار ہی عمل کرتا ہے اللہ اسے 1 کروڑ مانگے 10 کروڑ دیتا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی نے نہیں جنا نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، یعنی اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ بزرگ فرمانے لگے کہ اگر تو یہ ذہن میں رکھ کر کوئی عمل کر لے، تجھے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نہیں بلکہ تو مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اگر ایک جمعے سے بندہ عمل شروع کرے تو دوسرے جمعے تک اس کی خواہش اللہ پوری فرماتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جمعہ سے جمعہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ اس چیز کو ذہن میں، اللہ کی توحید کو ذہن میں رکھ کے کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے، چاہے وہ درود کا ہے، چاہے وہ اللہ کے کسی نام کا ہے، چاہے وہ قرآن کی کسی آیت کا ہے، جو بھی وظیفہ کرتا ہے، اللہ کی یہ بات یہ کہ اللہ ایک ہے اور اسی نے ہی دینا ہے، تم ہی سے مانگے۔ بزرگ کہنے لگے تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں۔ اس بندے نے مجھے یہ وظیفہ بتایا، کہنے لگا کہ میں نے ایک جمعے سے یہ عمل شروع کیا، مجھے اپنے گھر ملنے کے آثار مل گئے، یعنی کہ وہ حالات بن گئے کہ میں اب 1 مہینے کے اندر اپنا مکان خرید سکتا ہوں۔ بندے رل جاتے ہیں ساری زندگی کرایوں پر، کرایہ دینے کے چکر میں۔ تو دوستو یہ وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے جی، اور وہ بے نیاز ہے، ایک تو ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں تو ہے، لیکن وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تم سجدہ کرو تو تب بھی اسے پرواہ نہیں، نہ کرو تو تب بھی پرواہ نہیں، تم سجدہ کرو تو تمہارا فائدہ، نہ کرو تو اس کا نقصان، لکھو کمنٹ میں نہیں ہے جی، نہیں۔ تو عمل سنیں دوستو سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عمل اولاد کے لیے بھی بڑا زبردست ہے۔ ایک تو اس کے لیے یہ ہے نا کہ
इसमें जो अल्लाह समद का लफ्ज़ है ना, आपको दौलत, माल, रिज़्क, फ़ायदे, हर चीज़ रब देगा, क्योंकि अल्लाह बेनियाज से जब आप कुछ सवाल करते हो अल्लाह देता है। और इसमें जो है ना कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं और ना ही अल्लाह किसी की औलाद है। तो इससे अगर आप ये वजीफ़ा करोगे तो अल्लाह आपको औलाद औलाद के लिए करते, औलाद भी अल्लाह ताला देता है। और ख़ासकर शादी के लिए करोगे तो अल्लाह शादी भी देता है। नौकरी हासिल करने के लिए करोगे अल्लाह नौकरी देता है। अपना कारोबार है, उसमें तरक्की चाहते हो, वो तरक्की भी अल्लाह अता करेगा। बस शर्त क्या है कि कहो कि अल्लाह एक है। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, शबानुल मुअज़्ज़म चल रहा है, जितनी बहारें आप लूट सकते हो ना लूट लो, जितने फायदे आप ले सकते हो ना ले लो। मेरा मशवरा है कि दरूदो पाक, दरूदो सलाम की कसरत करो, कसरत करो, कसरत करो। कोई आपको बहलाए, कोई फुसलाए, ठीक है, जैली बाबों के पास भेजे न जाओ। दरूदो सलाम की कसरत करो, क्योंकि ये नबी पाक का महीना है। और एक वजीफा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बुजुर्ग कहने लगे कि ये ना पढ़ो फिर भी तुम्हारी मुराद पूरी होगी। सिर्फ शर्त क्या है कि तुम ये कह दो कि अल्लाह एक है और वही बेनियाज है, और वही यानी कि अब आप खुद सोच रहे हो कि वो एक है, वो बेनियाज है। किसी को हमने हाजत रवा नहीं समझना मसवाए रब के, और अल्लाह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मांगना है। तो दोस्तों, जो बंदा भी चाहता है ना कि उसको रिज़्क में फरावानी मिले, परेशानी से निजात मिले, अपना घर नहीं है अपना घर मिले, ज़िंदगी की तमाम जो परेशानियाँ और दुख हैं उसको छोड़ कर चले जाएं, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि अल्लाह ताला को एक मानते हुए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 11 बार पढ़े हर नमाज के बाद। 11 बार यानी कि नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरब के बाद 11 बार पढ़े, और नमाज इशा के बाद 1100 मरतबा पढ़े। जहन में रखिए, ये अमल अगर आप एक जुमे से शुरू करते हो ना, अगले जुमे तक अल्लाह अपनी अता से, अल्लाह अपनी रहमानियत से, अल्लाह अपनी रहीम होने के सदके, अल्लाह अपने अल समद होने के सदके, यानी अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह अपनी बेनियाजी से आपकी हर मुराद पूरी फरमाएंगे और इतनी दौलत अता करेंगे। मेरा रब आपको इस अमल के सदके इतनी दौलत देगा जो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में तो खत्म नहीं होगी। आप ये अमल करके एक बार आजमा कर देख लोगे, रब्बे कायनात आपको वो कुछ देगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करें, और इंशाअल्लाह देखना आपने मुझे खुद दुआओं में याद रखना है और कहना इमरान भाई बहुत ज़बरदस्त आपने अमल बताया। तो दोस्तों, शाबान का महीना है, लूट लो खजाने जितने रब के लूटने हैं। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।